وہ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں یا ڈال رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں آپ پرسنلی بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر باقی بھی ہمیں کاوشوں کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں جی، برطانیہ میں سب سے بڑی ڈیمونسٹریشن اسرائیل کے خلاف جو دنیا بھر میں ہوتی ہیں اس میں شمار ہیں، اور وہ برطانیہ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی تقریریں بھی کرتے ہیں اور سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ پبلک اپینین بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو گورنمنٹ ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ کنسرویٹو ہو، ان میں منافقت بہت ہے۔ دنیا جو بھی کہتی رہے، وہ ان کی کمٹمنٹ ہیومن رائٹس کی بھی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیٹلمنٹس ہیں یہ انلیگل ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیروسلم جو ہے وہ شیئرڈ کیپٹل ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رائٹ آف ریٹرن کو بھی بلیو کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی اسرائیل بریچ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی سینکشن کی بات نہیں کرتے، کبھی کوئی کریٹیسزم اوپن نہیں کرتے، اور پھر جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اسرائیل کا اسی کو گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ مثلا جو برٹش گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ، یورپین پوری کی پوری، میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو پی ڈی ایس اسپیکر تھے ان کا نام میں نہیں سن سکا، لیکن جلال محمود جلال محمود صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 55 مسلمان ممالک ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ 55 مسلمان ممالک ہیں وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اور فلسطین کے اوپر تو بالکل ہی ان کی کوئی یونٹی اتحاد نہیں ہے۔ لیکن جو یورپ، امریکہ، کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا اور وائٹ کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بیرنس سعیدہ بارسی کی جو تقریر ہاؤس آف لارڈز میں کل تھی وہ اگر آپ سنیں تو انہوں نے لسٹ کی ہیں وہ چیزیں جو منافقت، اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر تھی لیکن میں نے وزارت اس لیے چھوڑی کیونکہ گورنمنٹ نے جو بھی کمٹمنٹ انٹرنیشنل کی ہوئی ہیں ساری کی ساری اس کو ریلیٹ کیا۔ تو یعنی دنیا کی جتنی بھی ڈیمونسٹریشن ہوں، جو بھی لوگوں کی پبلک اپینین ہو، اس کے باوجود کیونکہ زائنسٹ لابی بہت اسٹرانگ ہے، پیسہ ان کے کنٹرول میں ہے، بینکنگ ان کے کنٹرول میں ہے، اور پھر جو انسٹیٹیوشنل ان کی پریزنس ہے ہر جگہ پہ، وہ اس کی وجہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو آپ نے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسرائیلی میں ابھی ایک میرا کولیگ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کی بریفنگ میں جاتا ہے۔ اسرائیلی بریفنگ ہر روز ہوتی ہے، ان کی جو اسرائیلی ڈیفینس فورس کی جو بریفنگ ہے وہ الگ ہوتی ہے، سیاسی الگ ہوتی ہے، اور وہ جناب سب کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹال بلڈنگ کو ٹارگٹ کریں۔ تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ دہشت پھیلانے کے لیے، لیکن یہ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ وہ یہ سارے عرب ممالک اگر کوئی سوچے بھی کہ وہ ان کے اوپر حملہ کریں گے کہ بھئی ہم بڑی سی بڑی جو بلڈنگ ہے اس کو گرا سکتے ہیں، اور سمبولک کیوں نہ ہو کہ وہ میڈیا ہاؤسز کو وہاں پہ ہوسٹ کر رہی ہے۔ اینڈ obviously میڈیا پر بھی اس کا پریشر ہے۔ پہلے ہی میڈیا کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رپورٹنگ ویسے نہیں ہوتی، بہت پریشر میں کام ہوتا ہے۔ میں تو اچھی طریقے سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں، تو اب تو اور بھی زیادہ پریشر ہوگا اس کا۔ دیکھیں، ایک تو روپرٹ مرڈک جیسے لوگ جو ہیں وہ بڑے میڈیا ہاؤسز کو، چاہے وہ اسکائی ٹی وی ہو، دا ٹائمز ہو، دا سن ہو، آسٹریلیا کے سارے اخبارات دنیا بھر میں ان کے یہ ٹی وی چینلز اور اخبارات ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ ایک تو وہ ان کے مالکان جو ہیں وہ زائنسٹ خود ہیں، دوسرا ان کا انفلوئنس، کیونکہ
آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ کام کرتا ہے اور جو ایڈورٹائزمنٹ یہ ایک دن سے نہیں ہوتا کہ میں ایکچولی مجھے حیرت ہے کہ جب پاکستان میں کچھ سیاستدان بات کرتے ہیں جی کہ ہم جا رہے ہیں مثلا شاہ محمود قریشی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ہم جا کے جناب OIC کا اجلاس بلائیں گے اس میں اتحاد پیدا کریں گے ایک دن میں یہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ تو ڈویژن اتنی ہے اور پھر اگر کہیں گی کہ جناب وہاں پہ تو ہماری سپورٹ آ گئی ہے سوڈان کا فورن منسٹر وہ ٹونیشیا کا فورن بھائی وہ کسی قطار میں شامل ہی نہیں ہے تو جن لوگوں کی کلاؤڈ ہے وہ تو اکنامکلی ملیٹریلی اور پولیٹیکلی جو اسٹرانگ لوگ ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی اور بالکل تلخ حقائق سامنے لا کے آپ نے رکھ دی ہیں لارڈ صاحب وقت ہوا ایک بریک کا وی ول بی رائٹ بیک اینڈ ویلکم بیک امریکہ میں ڈیموکریٹک جماعت کے 130 اراکین نے بھی صدر جو بائیڈن سے فلسطین میں امن قائم کرنے کی کوششوں پہ زور دیا مگر ظاہر ہے انہوں نے اس کو اگنور ہی کرنا تھا آپ ان کی تمام کی تمام تقاریر دیکھ لیں الیکشن سے پہلے بھی منشور اسرائیل کو کوئی ناراض کر کے امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا اور ایک یہ فوٹیج دیکھ لیجئے کہ ایک صحافی نے جب سوال کیا ان سے اسرائیل کے حوالے سے تو وہ جواب دینے کے بجائے امریکی صدر گاڑی نکال کے آگے نکل گئے لیٹس واچ اور کس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے جو ابھی لارڈ نذیر احمد نے تفصیلاً بتا دیا اس سے زیادہ اوپن حقائق کوئی نہیں ہے تو پھر دیکھیں میں سب سے پہلے صاحب کی جو ابھی بات کر رہے تھے لندن سے میں تھوڑا سا کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان کی باتوں پہ سب سے پہلے تو فلسطینیوں کا جو مجرم ہے وہ برطانیہ ہے جو سب سے پہلا مجرم ہے جس نے فلسطین کو تقسیم کر کے اور اسرائیل کو اسرائیل بنایا ہے وہ برطانیہ نے سن 1917 میں تھوڑا سا یہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ٹھیک جب اس دور میں 1917 میں جب برطانیہ قابض تھا فلسطین کے اوپر اور بھی عرب ممالک کے اوپر تھے تو اس دور میں بلفور ان کا جو وزیر خارجہ تھا انہوں نے فلسطین کی جو زمین 2 ٹکڑا کر کے اسرائیل کو دے دیا اور باقاعدہ ڈکلیریشن ایک ویری فیمس ڈکلیریشن 1917 کا بلفور کا جس کے اندر یہ ہے کہ اس فلسطین کو تقسیم کیا جائے فلسطین اور اسرائیل جس پر ہم نے اعتراض کیا فلسطینیوں نے اس کو مسترد کر دیا اور اس سال سے لے کے آج تک وہی آپ کے سامنے جنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات جو صاحب نے میرے خیال کیا لارڈ نذیر احمد جی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میڈیا کے بلڈنگز پہ وہاں پر بمباری نہیں میں یہ چیز تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اسرائیل کیا کر رہے تھے کافی دنوں سے جب انہوں نے دیکھ لیا یہ بڑا ضروری ہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ فلسطینی جو ریسسٹنس ہے مجاہدین ہے میں تو اس کو مجاہدین ہی کہوں گا مجاہدین ہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے راکٹس تل ابیب تک پہنچی ہیں مین سٹی سب سے بڑا سٹی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ زندگی اسرائیل کے اندر مفلوج ہو چکی ہے ان کی ایئرپورٹس بند ہو چکے ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ بند ہو گئے کرفیو جیسا کرفیو ہوتا ہے نا اسی طرح تو یہ فلسطینیوں کے بیچ میں اشتعال اور غصہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا جو سیویلین بلڈنگز ہے جس کے اندر ایک کچھ میڈیا کے آفیسز بھی ہیں ایک بہت بڑا ٹاور مشہور ہے اس کا نام الجلا وہ کہتے ہیں وہاں پہ حماس کی پریزنس ہمیں پتہ چلی ہے this is what they said لیکن جتنے وہاں کے میڈیا آؤٹلیٹ تھے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے یہ الجلا جو ٹاور ہے میں چھوٹا بڑا ہو گیا ہوں اس کے سامنے اور ہمیں بھی بتائیں یہ الجلا ٹاور کیا ہے یہ الجلا ٹاور ایک بلڈنگ ہے ایک ٹاور ہے جس کے اندر الجزیرہ نیوز کا آفس ہے اور بھی کچھ آفسز ہیں کلینکس ہیں ڈاکٹرز کے وکلا حضرات کی آفسز ہیں یہ کوئی حماس سے اس ٹاور سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہانہ ہے ظاہر ہے اب یہ تو کہہ رہے کہ جی اس کے اندر بھی حماس ہے اس کے اندر بھی حماس ہے آپ ذرا دیکھ لیں کہ غریبوں کے ساتھ غریب لوگ ان کے گھروں پہ بمباری کر کے گھروں کو تباہ کیے سو سنگل ہینڈڈ کریڈٹ پھر ہم فلسطینیوں کو ہی دیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں ظاہریت کے خلاف یس
یہی چاہتے ہیں کہ فلسطینی کھڑے ہو جائیں اس مجاہدین کے خلاف. ایک غصہ پیدا کہ یار دیکھو ہمارے کتنا نقصان ہوا. نہیں جی، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں فلسطینی مایوس ہونے والا قوم نہیں ہے، بڑا ضدی قوم ہے. کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے. کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، شاید مناسب نہ لگے. ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے، ہمیں شہادت نصیب فرمائے. میں اپنے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو بالتا ہوں. آپ بھلے بے شک میرا ایک بیٹا، بڑا بیٹا ہے میرا، محمود ہے. پتہ نہیں یہ بات آپ کو مناسب لگے یا نہیں، میرا بیٹا ہے. میں آپ ان سے پوچھو کہ بیٹا آپ کیا بنو گے مستقبل میں، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں فوجی، فلسطین کا فوجی بنوں گا. آپ پھر پوچھ لینا ان سے آپ فوجی کیوں بنو گے، کہے گا کہ میں اسرائیل سے لڑنے کے لیے. اچھا اسرائیل سے کیوں لڑو گے، یہ کہے گا کہ کیونکہ وہ ہمیں مار رہے اور ہمارے ملک پہ قبضہ کیا. تو بھائی آپ ایک تاور نہیں 100 تاور گرا دیں، 100 شہید نہیں 1,00,000 شہید کر دو، ہم رہیں گے. اپنا ملک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ العظیم ہماری آزادی تک ہم کرتے رہیں گے. کچھ بھی کر لیں نتنیاہو اور اس کی یہ جو دہشت گرد فوج ہے. مسجد اقصی میں آپ نے نماز تو پڑھی ہوگی. جی بالکل. وہاں پہ جب زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو کیا ماحول ہوتا ہے ادھر؟ یہ بھی آپ نے ایک چیز یاد دلائی. دیکھیے مسجد الاقصی ایک نمازی لوگ چلے جاتے ہیں نماز کے لیے جیسا عام مسجدوں میں ہوتا ہے. ظاہر ہے مسجد الاقصی ہر کسی کو یہی خواہش ہوتا ہے کہ میں مسجد الاقصی میں پڑھوں. عام مسجد تو وہ بالکل بھی نہیں. یہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی وہاں کا رول بنا لیتے ہیں، نئی رول ہے. کبھی گیٹس بنا لیتے ہیں جو الیکٹرانک گیٹس ہیں چیک کرنے کے لیے. کبھی یہ مطلب پابندیاں لگاتے کہ جی جس کے عمر 45 سال سے کم ہو نہیں جائے گا. کبھی روکنے کو کوشش کرتے ہیں. اچھا جب توری بہت مزاحمت ہوتی ہے فلسطینیوں کی طرف سے تو پھر مسجد کے اندر جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں پر گیس کے بمبس وغیرہ فائرنگ شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ فلسطینی ادھر آ کے نماز پڑھیں. ابھی جو غزہ کے اوپر مسئلہ ہوا یہ بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں اور ناظرین کو بھی بتا دوں. یہ غزہ کے اوپر جو اتنا دہشت گردی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور اتنی بربریت اور ظلم، اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. شروعات یہ ہے کہ رمضان کی مہینے میں ہماری فلسطینی لوگ مسجد الاقصی گئے. مسجد الاقصی غزہ سے اتنا نزدیک نہیں ہے، 40-50 کلومیٹر دور ہے، مطلب تھوڑا سا دور ہے ہم سے. وہاں پہ جب نمازی ہمارے فلسطینی وہاں پر گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہی اسرائیل والوں نے ان پر حملہ کیا، ان پر تشدد کیا. تو وہاں پر جو نمازی لوگ ایک جلوس کی شکل میں مسجد سے باہر آ کر غزہ والوں کو پکارا. اب دیکھ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں. ان کا ایک جملہ ہے، اگر آپ میڈیا مطلب کچھ اور چل ضرور آپ کو ملے گا. ان کا یہ انہوں نے یہی پکارا کہ عربی میں جملہ بتاؤں گا آپ کو، پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. یا غزہ یلا مشان اللہ، یا غزہ یلا. اس کا مطلب اے غزہ والوں اللہ کے لیے اٹھو. غزہ نے لبیک کر دیا، غزہ کھڑے ہو گئے ان کو بچانے کے لیے. اس دن سے غزہ کے اوپر یہ بمباری اور یہ ظلم شروع ہو گیا. اصل وجہ غزہ کے اندر نہیں تھی، اصل وجہ مسجد الاقصی. اب میرا سوال یہ ہے، I'm sorry میرے جواب تھوڑا سا لمبا ہو گیا. میرا سوال تمام مسلمانوں سے، کیا یہ مسجد الاقصی صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا پورے دنیا میں مسلمان صرف ہم ہیں؟ کیا یہ مسجد الاقصی جو قبلہ اول مسلمانوں کے اور یہ انبیاء کی زمین بھی ہے اور یہ محشر کا زمین بھی یہی ہے، جس کے جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی طرح ایک مقدس ہمارے تیسرا جگہ ہے نا، کیا یہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے؟ کہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ عائد نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ